بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا ہے ہم دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم اس کے سامنے پاک حالت میں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ دے گا۔ آئیے جانتے ہیں طہارت ایمان کا حصہ کیوں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے اس بنیاد پر جس کے بغیر کوئی نماز اور کوئی عبادت قبول نہیں، اور وہ ہے طہارت یعنی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام میں پاکیزگی صرف جسم کی نہیں، دل کی، کپڑوں کی اور ماحول کی بھی ہے۔ انسان کی روح بھی پاک ہونی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی ایمان کی روشنی اس دل میں پوری نہیں چمکتی جو ناپاک ہو، غفلت ہو، گناہ گاروں کا دل ہو، اور اسی طرح اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو، بغض ہو، نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، حسد ہو۔ اس دل میں ایمان کی روشنی نہیں چمکتی۔ اللہ کے قریب وہی بندہ ہوتا ہے جو ظاہر بھی پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہو۔ عبادت کا آغاز وضو سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم صحیح نماز نبوی پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم پاک ہوں گے تو ہماری عبادت بھی قابل قبول ہوگی، اور نماز کے لیے پاکیزگی وضو سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور وضو صرف چہرے دھونے کا نام نہیں ہوتا، یہ دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا نام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہر بوند کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ دیکھیں یہ گناہ صغیرہ گناہ ہے، جیسے ہم پچھلے لیکچر میں بتا چکے ہیں۔ اب بندہ کولی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب بندہ منہ دھوتا ہے اس کے منہ کے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیت اس کی ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، نماز آغاز کرنے لگا ہوں، اور پہلی سیڑھی وضو ہے، وضو کرنے لگا ہوں کہ اللہ میں بسم اللہ پڑھی ہے، تیرے نبی کے بتائے ہوئے سنت طریقے کے مطابق وضو کر رہا ہوں، یا اللہ میرے صغیرہ گناہ معاف کر۔ نیت بندے کی ہو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جیسے ہم پیچھے بتا چکے ہیں۔ نیت انسان کی ہو تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، ان کی طہارت کے بغیر نماز قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے۔ دیکھیں طہارت صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی پہچان بھی ہے۔ ایک مومن بندہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، باوضو رہتا ہے، اور ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر پاک صاف رکھتا ہے، ایسے ہی وہ اپنے آپ کو باطنی طور پر بھی پاک صاف رکھے۔ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا، کپڑوں کی صفائی رکھنا، غسل جنابت کا خیال، یہ سب بندے کے ایمان کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہی بندے پسند ہیں جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، گناہوں سے بھی اور ظاہری نجاست سے بھی۔ آئے آج عہد کریں کہ ہم صرف عبادت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں پاکیزگی حاصل کریں گے اور پاک صاف ہی رہیں گے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی پاکیزگی کے ذریعے ایمان کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وضو کا مکمل نبوی طریقہ، کیونکہ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم وضو کا نبوی طریقہ بتائیں گے جو سنت سے مروی ہے، پھر انشاءاللہ نماز کے طریقے کی طرف چلیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔